حدیث مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے کہ کریم نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ چھوڑ دے یار آپ یہ موبائلوں والے دوست، تھوڑی پچھلوں پر مہربانی کریں نا، آپ آگے بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ موبائل اونچا کریں اور پچھلے والے بیچارے کو نظر ہی کچھ نہ آئے۔ یہ 5 7 10 لوگ بنا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے سارے ویڈیو۔ باقی دوست جو ہیں ان کو دقت ہو رہی، آپ غور فرمائیں جی بات پر۔ بھائیو، محبت ایک پورا باب ہے دین کا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی گفتگو کو لے کر لوگوں کی طبیعتیں سخت بھی ہوئی ہیں، تلخ بھی ہوئی ہے اور گھٹن بھی پیدا ہوئی۔ ہم رہتے ناراض لوگوں کے درمیان۔ آپ کسی بندے سے ملیں گے وہ ناراض ملے گا، کوئی گھر میں کسی سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی گلی میں ناراض ہے۔ چلو یہ میں نہیں کہتا کہ مسجد میں بھی بندے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ میں کہتا نہیں، لیکن ناراض لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں تو ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا ہے۔ طبیعتیں ایسی ہو گئیں، شکوے، شکایات، پریشانیاں، فلاں برا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ جو ایک خاص انداز تھا مومن کا، محبت والا انداز، یعنی مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ آپ اس عنوان کو سمجھیں۔ تلخیاں انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، آزمائشیں وقت کے ساتھ نام بدل لیتی ہیں، لیکن آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ بھئی دکھ تو رہیں گے ساتھ، اب کیا بندہ پیار کرنا چھوڑ جائے؟ آزمائشیں ساتھ رہیں گی، اب کیا انسان اپنے لہجے کو تلخ کر لے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ساری ٹینشن اٹھا کے گھر بھی لے آتے ہیں۔ گھر میں الگ کرفیو نافذ ہے، کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے۔ او بھئی ابا جی کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ بچے پھول ہیں، ان بیچاروں کو اذیت میں نہ ڈالتا، وہ پریشانیاں باہر چھوڑ کے آتا۔ محبت کا انداز اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کو بے کیف کر لیتے ہیں اگر محبت نہیں کرتے تو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا کام ہی جب آپ کا شوق بن جائے نا تو پھر نہ بندہ تھکتا ہے نہ بندہ اکتاتا ہے۔ آپ کا کام جب آپ کا شوق بن جائے، ورنہ آپ شکوہ شروع کر دیں کہ یار کوئی سونے نہیں دیتا، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت کی پریشانی ہے، اور ہر وقت کے کیمرے، ہر وقت کی آزمائش، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آپ شکوے شروع کر دیں، بے چین رہنا شروع کر دیں۔ شکوہ کرنے سے طبیعت میں بے چینی آتی ہے، شکر کرنے سے
طبیعت میں اللہ اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ رول ماڈل ہے۔ آپ چھوڑ دیں جی، آپ سامنے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہر طرف۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست، ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں جی۔ ویسے آپ کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، کسی کو بھی دھکے نہیں لگے اور ہمیں بھی نہیں لگے، سارے ہی بچ گئے دھکوں سے۔ تو اب آپ بے شک اطمینان سے بیٹھے سکون سے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ورنہ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ وہ جلسے کے اندر جانا اور باہر جانا، اور چونکہ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، کسی دوست سے کہہ دیا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ ذرا آگے ہو جاؤ، یہ ممانا وہ یہ لیتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا، حاضری کے لیے گئے تھے اللہ والوں کے پاس کہ وہاں فاتحہ پڑھیں گے کچھ روحانی۔ وہ شور ہوا، وہ لوگوں نے دھکم پیل کی، میں واپس استغفار پڑھتا آیا۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تیری وجہ سے تکلیف ہوئی لوگوں، کتنے لوگ عبادت میں تھے، کیا ضرورت تھی تجھے؟ تو ایسا نہیں کریں۔ اطمینان، بردباری، پیار، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ میرے ساتھ فوٹو آنے سے بہتر نہیں کہ میری کوئی بات آپ مان لیں تاکہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے، کو میرے لیے رحمت والا معاملہ ہو۔ تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، عام دام پر سر مطلب۔ محبت کی جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ نوجوانوں خاص بات سے بجنا، صحابہ اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے تربیت گاہ کے وہ خوبصورت ستارے ہیں جن کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ کے محبوب نے فرمایا الصحابہ کا نجو، یہ ہیں میں نے ستارے تیار کیے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، کسی بندے کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی بات بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کچا جملہ کمزور بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی رکھنا ڈالتے ہیں۔ آپ علماء سے جب بھی کوئی روایت سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہمیں محبوب کی جو چیزیں دی ہیں وہ صحابہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمائیں۔ تو جب آپ ان ہستیوں کو مشکوک کر لیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ کا قرب مل رہا ہے، تو جب وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ان کی باتیں کیسے مضبوط رہیں گی؟ اس کو سمجھیں۔ یہ جب شرارت کی جاتی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کو معاذ اللہ مشکوک کرنے کی، تو دین کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بیچارہ دلائل دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کس طرح چل نکلا ہے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ جب بھی کسی نے کوئی بات نبی پاک کی سیکھنی ہے، حضور کے غلاموں سے سیکھنی۔ صحاب حضرت ابو ہریرہ کے گرد رش بڑا رہتا تھا، ہر وقت لوگ کٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا جناب آپ کے گرد اتنے لوگ کٹھے کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگی اپنی نہیں نہ کرتا، میں جو بات بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں۔ حضور کی باتیں سنتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کریں،
اہل بیت نبوت سے پیار کریں اور پھر ان سے فیض لیں، سیکھیں۔ جو آدمی ڈرتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، انجانا خوف ستاتا ہے، پریشان ہے، کسی قسم کا بھی اسے فوبیا ہو گیا ہے، کوئی بھی، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹینشن کا شکار ہے، 2-3 لوگوں کو پڑھے۔ ایک حضرت خالد بن ولید کو پڑھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھے، ایک امام حسن کو پڑھے، ایک امام حسین کو۔ یہ شخصیات وہ ہیں جن کے پڑھنے سے طبیعت سے خوف دور ہوتا ہے، ان کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بالخصوص بلیک میلنگ، اس سے کلیتاً جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھیں۔ میرے اور آپ کے دور میں نا، ہم نے جو اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ تحمل نہیں دیا، بردباری نہیں، برداشت نہیں۔ لوگ بڑی خوشی سے آ کے بات سناتے ہیں کہ آج جناب بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے موبائل توڑ دیا ہے۔ تو بھئی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلاف طبیعت بات ہوگی یہ تو وہاں مضطرب ہو جائے گا۔ آپ نے کیا ٹریننگ دی اس کو، کیا سبق پڑھایا؟ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی لوگ بیان کر دیتے ہیں 3 دن امام حسن امام حسین نے، ان کے خاندان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بھائی رمضان شریف میں عصر تک بندہ روٹی نہیں کھاتا اور عصر کے قریب جا کے وہ گرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے وہ میدان میں لڑے بھی۔ 3 دن بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو انسان کی طبی ضروریات ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ٹریننگ ہو نا 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی۔ ان کی اماں نے بچپن سے ٹرین کرایا ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بچپن سے یہ تربیت ہو نا۔ امام راضی نے لکھا ہے سیدہ پاک نے روزہ رکھا، مولا علی نے رکھا، حسنین کریمین نے رکھا، اور عین افطار کے ٹائم دروازے پہ مانگنے والا جو تھا اٹھا کے دے دیا کھجور پانی سے، افطاری اور سحری، اور اگلی دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت مانگنے والا ہے، پھر دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ عمریں کتنی ہے؟ 7-8 سال کی۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور افطار کے ٹائم افطار کا سامان صدقہ کرتے رہے۔ تو جن کے ماں باپ 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کو پھر میدان کربلا میں رہنا پڑے تو دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ پیسے نہ پھینکیں جی، بڑی مہربانی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قطعاً یہ کام نہ کریں، توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیز، اپنے بچوں میں بردباری، حوصلہ، حسنین کریمین کی سیرت پاک سے عکس کرے، وہ ٹھہراؤ طبیعت کا، اطمینان۔ امام حسن بھی شہید ہوئے،
انہیں زہر دیا گیا. ان کا نام لوگ اس لیے کب لیتے ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی تھی نا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پریشان ہوتے ہیں بچائے. حالانکہ امام حسن اس عظیم ہستی کا نام ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. جب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرا دے گا. جن کو محبوب نے سید و سردار کہا ان کا بھی تو ذکر کرنا بھائی. امام حسن کو زہر دیا گیا، وقت شہادت ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، تکلیف میں پھر وہ رد عمل دیتا ہے. اچانک پیر پہ پیر آ جائے نا، رد عمل ہوتا ہے. پھر لوگ سخت لفظ بھی کہتے ہیں اور دیکھ کے نہیں چلا جاتا، اندھا ہے تو. رد عمل دیتے ہیں. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا. طبیعت میں شدید کمزوری ہے، انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں. امام حسین نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیے اس کا نام. تو یہ دیکھو، یہ سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر دیکھو. یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا رنگ دیکھو. یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت کا فیضان دیکھو. امام حسن فرمانے لگے بھائی حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے. میں نے پھر بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ چھوڑا. یہ حوصلے، یہ ظرف، یہ مزاج، وہ سارے فیصلے یہاں نہ کرو میرے بھائی. ایک عدالت قیامت میں بھی تو لگنی ہے نا. کو ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں چاہیے، ہر چیز کا انصاف یہی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. آخرت پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اور آپ یہ صورتیں پڑھیں نا مکی جتنی بھی نازل ہوئی ہے تو دو ہی باتوں پر تو اصرار ہے، ایک توحید و رسالت پر اور دوسرا وقوع قیامت پر. آپ دیکھیں جگہ جگہ بات ہوتی ہے قیامت کے قائم ہونے کی. اللہ کے سامنے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، سوال جواب ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سامنے آئے گا تیرے جو کچھ تو نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ تو نے آگے بھیجا. تو کچھ فیصلے قیامت پر بھی تو چھوڑے جائیں نا بھائی. دیکھو ایک تو یہ ضرب، یہ حوصلہ، اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں آج کل نا چھپکلی دیکھ کر چیخے مارنا یہ فیشن ہے. کاکروچ دیکھ کر شور کرنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت. او بھائی کس قوم کو برگر فیملی بننے کا شوق ہے اور وہ کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، وہ میدانوں میں نکلیں گے، وہ کوئی کام کریں گے. ہماری طبیعتیں آہستہ آہستہ آسانی پسند ہیں. ایک دعا
اللہ کے محبوب علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کرتے، اس میں کریم نے فرمایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگ۔ جب مزاج سست، آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد تجربہ کر لیں، ہمارے ڈھیر سارے کام ایسے ہیں جو صرف ہماری سستیوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ ہم نے اٹھ کے باہر دیکھنا پسند ہی نہیں کیا کیا ہو رہا، دوسروں کے ذمہ ڈال دیا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، سستی، کاہل۔ آپ حضور کی اولاد پاک اور اصحاب پاک کی زندگیاں پڑھیں، مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش، مسلسل آپ دیکھیں نا، مسلسل جدوجہد۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سے محبوب کے ساتھ کھڑی ہیں جب کسی نے آ کے کہا تھا فاطمہ آپ کے والد گرامی پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے، تو فرماتی ہیں میں نے جا کے ہٹائی تھی۔ اس وقت سے سیدہ پاک، اور پھر قربانی ہی قربانی، آزمائش ہی آزمائش، کبھی ہجرت ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی حنین ہے۔ پھر مولا علی کا زمانہ آیا، آزمائشیں ہیں، مشکلات۔ امام حسن کا دور آیا تو وہی رنگ ہے، امام حسین کا وقت آیا تو مسلسل جدوجہد ہے۔ کربلا سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے پھر راستہ لیا جا رہا ہے کربلا کا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، بھائی مسلسل جدوجہد۔ ہم میں سے تو ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی سویا تھا اٹھایا کیوں ہے، ابا سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو جدوجہد کا جب مزاج ہی نہ ہو، کوشش کاوش کا جب تک ذوق ہی نہ ہو، آپ جب تک کوئی ٹینشن لینے کے حق بھی نہیں ہے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ مسلسل کوشش، مسلسل۔ اور پھر آپ تاریخ پڑھیں، وہ بہت پہلے کہا تھا مولانا مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا تھا میں نہ ہو کے آیا ہوں کربلا سے، حسین کہیں گئے نہیں، میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، کہیں گئے نہیں۔ ابھی بھی وقت کے یزیدوں سے جب لوگوں نے نمٹنا ہوتا ہے تو فکر حسینی میدان میں ہوتی۔ ہاں اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ حسین کربلا میں ہے، امام حسین کے بعد بھی آپ ان کی اولاد کو دیکھ لیں، کیا کسی نے امام زین العابدین کو آرام سے بیٹھنے دیا ہے؟ کئی دفعہ زنجیریں نہیں ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد محبوب پاک کی اولاد پاک اسی طرح جدوجہد کرتی رہی، اور پھر جو ان کی فکر پہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھیں، یزیدی فوجوں کے خلاف حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اچھا یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ماؤں نے باپ نے بہادری سکھانی ہوتی ہے، وہی بزدل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے بیٹا دروازہ بند کر لے، بات لڑائی ہو رہی، ہماری نہیں لڑائی، اب ماں ہمارے پڑوسی پہ ظلم ہو رہا، کہتے نہیں تو نے نہیں جانا، سانوں کی لگے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظالم مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ مظلوم زیادہ ہوتے ہیں، ظالم ایک آدھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے طاقتور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر
یہ بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے، اور ان کی والدہ کا نام ہے جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت اسماء وہ جو غار ثور میں محبوب کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی۔ حضرت اسماء جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر اس فکر کی فوجوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی جناب اسماء کی، اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے، حکمت غالب آتی ہے۔ کچھ فوجی شہید ہو گئے، کچھ قدم پیچھے ہٹا گئے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر اماں سے مشورہ کرنے آئے کہ اماں، یہ یزیدی فکر کی فوجیں میدانوں میں ہیں، اور میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، مجھے مشورہ دے۔ یہ ماں کا مشورہ سنو، 90 سال سے زیادہ عمر، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ فرمانے لگی پتر سب سے پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ کہا اماں میں حق پہ ہوں۔ فرمایا بیٹا پھر قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ کہا اماں تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، تجھے تکلیف ہوگی، یہ وہ والے دشمن نہیں جو صرف شہید کر کے چھوڑ دیں، یہ لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں، یہ ناک کان کاٹ ڈالتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے، یہ ٹکڑے حصے بکھرے کر دیتے۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پتر، بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا میدان میں رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے، لڑے، شہید ہو گئے۔ ظالم بادشاہ نے بلایا، اور کئی دنوں تک مکہ مکرمہ کے چوک میں ان کی لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن چونکہ نبی پاک نے گٹی دی تھی، لعاب دہن محبوب کا تھا، جو بھی قریب سے گزرتا تھا دور سے خوشبوئیں استقبال کرتی تھی۔ بادشاہ بلایا، جناب اسماء گئیں، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کئی دنوں سے چوک میں لٹکا ہوا ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی پتہ ہے مجھے، یہ شروع سے گھوڑ سوار ہے، زمین پہ رہنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک گھوڑ سوار آدمی ہے، شروع سے طبیعت اس طرح کی ہے کہ زمین پہ رہنا پسند۔ شہاب الدین محمد غوری سے کسی نے کہا تھا نا کہاں ملو گے؟ کہنے لگے گھوڑے کی پشت پہ، ہمارا ٹھکانہ گھوڑے کی پشت پہ، ہم وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ آسانیاں ڈھونڈنا، آرام کے لیے جگہ تلاش کرنا، کوئی اے سی والا کمرہ ڈھونڈنا، کہیں کوئی تنگ نہ کرے، میں ہوں، میرا موبائل ہو، ایسے لوگ بھی کوئی انقلاب لائیں گے؟ یہ بھی کوئی جد و جہد کریں گے؟ جو کام سے بھاگتے ہوں، جو جان چھڑاتے ہوں، جو اندر بیٹھ کر کسی کونے میں چھپنے کے عادی ہوں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی دور تک جانا ہے، ابھی منزلوں کا سراغ پانا، ابھی آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ میرا حسین ابھی کربلا میں ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، ایک اور رنگ امام حسین سے ضرور سیکھیں۔ جو چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا تھوڑی بہت بھی، وہ ساری کربلا میں موجود، ساری۔ اور ایک اور بات بھی، یہ لوگوں کی باتوں کو سن کر نہ کبھی موقف نہ بدلا کریں۔
لوگوں کی باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر آپ نے رکھ لی کمر پہ تو درد ہونے لگے گا جسم. یہ اگر باتیں غلط ہو تو انہیں پیروں کے نیچے رکھے، انشاءاللہ قد اونچا ہو جائے گا. ہمارا بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے، ماحول دیکھ کے چلتے ہیں. آپ ماحول دیکھ کے نہیں، آپ جس کو حق سمجھتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے. ایک بات سے لوگ بڑا ہی ڈرتے ہیں، کہتے میرا نام نہ لگ جائے، کہتے میرا، پھر سارے کہہ رہے تو آنکھیں ایسی. وہ بھئی کیا ہے، اگر کہہ بھی دیں گے تو پھر کیا ہے. وہ ہمارے جاننے والوں میں نا ایک بچے کو آپریشن تھا، تو مختلف ڈاکٹرز کی آراء لی گئی. ایک دو نے کہا کہ یہ آپریشن زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، باقیوں نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، کامیاب ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے ڈبل مائنڈڈ تھے گھر والے، بہت بڑا رسک لینا تھا. تو فیملی تکلیف بڑی تھی بچے کو، اور حال اب اس کا آپریشن ہی تھا. تو ان کی فیملی میں ایک دوست میڈیکل سے وابستہ تھے. میں نے کہا آپ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ آپریشن کرائیں، اتنی تکلیف میں بیچارہ. کہنے لگے پھر میرا نام لگ جا رہا ہے. میں کیا تو میرا نام لا دی. اس کی تکلیف دیکھ کتنی زیادہ ہے. آپ کی میں بات نہیں کرتا، ویسے میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، یہاں رشتہ کروں کہ نہ کروں، پتہ ہوتا ہے کہ اے کام ٹھیک نہیں، منع کرنا چاہیے. لیکن کتے میرا، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرا کتے ناراض ہو گئے آپ لوگ. ہو جاؤ، میں بات جو صحیح کر رہا ہوں. او بھائی نہ لگ جائے تو بہرحال لگ جائے، پھر کیا ہے، لگ ہی جاتا ہے. حدیث پاک سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، میرا زیادہ حق بنتا تھا، تو لوگوں سے ڈرتا رہا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پیشاں ہٹیے. آج تک لوگ پریشان ہیں کہ امام کا اقدام درست تھا کہ نہ درست تھا، پر امام علی مقام نے جو کرنا تھا وہ کر کے دکھایا ہے. یہاں ساری زندگی لوگ طے ہی نہیں کرتے ہمارا راستہ کیا ہے. بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے کہا، ان کے بچوں نے، کہ آپ عالم دین ہیں اور ہمیں بھی اسی راستے پہ چلایا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کوئی خاص نصیحت. تو نے کہ پتر تسی مولوی ہو، جے کو بندہ مولوی آکھے تو وہ غصہ نہیں کرنا، اینو فخر بنانا ہے، باعث سے شرمندگی. وہ مولوی صاحب جی الحمدللہ ہیں مولوی صاحب، آپ حکم کریں. کچھ بندے پریشان ہو جاتے، اس میں پریشانی والی کیا بات. آپ جو ہیں، آپ ناز، ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو بندہ جوتے گانٹ کے رزق کماتا ہے وہ بڑا قیمتی آدمی ہے. ہاں جو کسی کے ہاں برتن مان کر بھی رزق حلال کماتا ہے، قیمتی وجود ہے. صرف دوسروں کے سہارے جینا، ہاتھ پھیلانا، یہ برا ہے. کیوں کمزور بنتے ہو؟ جس کو حق سمجھتے ہو اس پر ڈٹنا سیکھو. جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر اللہ مدد بھی فرمائے گا، پھر اللہ کرم. امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ جس کو آپ حق سمجھیں اس پر کھڑے ہو. اور یہ جو چھوٹی موٹی بلیک میلنگ ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بھوک ہے، کھانا ہے، یہ ساری باتیں امام حسین کے ساتھ تھی.
بچے بھی بھوکے تھے، عورتوں کا بھی ساتھ تھا، پردیس بھی تھا، لیکن کسی چیز نے امام علی مقام کو کمزور ہے۔ ہم اصحابی طور پر کمزور ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، سٹینڈ نہیں لے، جھکے جھکے سے، ڈرے ڈرے سے، کمزور سے، سہمے ہوئے سے۔ میں تو چونکہ تھوڑا دیکھتا رہتا ہوں، زیادہ لوگوں سے بندہ ملتا ہے تو پھر بھی اس کی تربیت ہوتی۔ تو ایک جگہ بیٹھے تھے کھانے میں، کافی علماء تھے اس علاقے کے، تو وہاں ایک صاحب مشورہ دینے، مولویوں نے مشورہ دینے لگے۔ وہ خصوصی تعاون کیا ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، جس نے خصوصی تعاون کیا ہو وہ بھی خصوصی مشورے بھی دیتا ہے، جان بھی نہیں چھوڑتا الا ماشاء اللہ، یہ بھی مصیبت ہوتی۔ دیا ہوگا کوئی خصوصی تعاون، تو وہ کہنے لگا جی میرا مشورہ ہے، اور وہ صاحب خصوصی تعاون بھی تھا اور کوئی سابقہ ممبر بھی تھے پنجاب اسمبلی۔ تو کہنے لگے جی میرا نا جی تسی سارے مولوی بیٹھے ہو، میرا مشورہ ہے اگلا جمعہ بھائی چارے دے پڑھایا جے۔ تو میں چپ کر گیا۔ اب انہوں نے اصرار کیا، ہاں بھی کرانا چاہتے تھے، کچھ بندے نسخہ صرف بنا کے نہیں لے ہوندے، کھوا کے بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ اصرار تھا کہ آپ وعدہ بھی کریں، تو میں نے ان سے کہا، آپ نے کہہ دیا ہے، یہ مربت والے لوگ ہیں، چوپ ہیں، آپ بس کریں۔ کہنے لگے جی نہیں، لڑائی بڑی کراتے ہیں۔ میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنی لڑائی سیاستدان کراتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں کراتا۔ مہربانی کریں نا، اس دفعہ اسمبلی میں آپ سارے اخوت پہ تقریر کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ جو سیاسی فرقہ واریت آپ نے تباہی کی اور بد اخلاقی مچائی تو کسی نے مچائی نہیں۔ اور دوسرا میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا میٹرک۔ تو میں نے کہا پی ایچ ڈی والوں کو مشورہ دے رہے ہو، آپ مڈل پاس والوں کو مشورہ دو۔ اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو جہاں جو مرکزی جامع مسجد ہے وہاں یہ والا جمعہ آپ کو دے دیتے، آپ پڑھا دیں، بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا اب میں نے جو ایک دو بات کی تو وہ باقی دوستوں کو بھی حوصلہ ہوا، بہرحال وہ بات پھر بن گئی۔ پھر وہ ذرا تھوڑا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ بارش کا پہلا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں حق کہنا سیکھو، سچی بات کے دائی بنو۔ ہم سارے سیاستدان ہیں، کوئی خاندان میں سیاست کر رہا ہے، کوئی گھر میں کر رہا ہے، کوئی گلی محلے میں کر رہا ہے۔ اپنے حق میں لوگوں کو قائل نہ کرو، ذاتیں مٹ جایا کرتی ہیں، نظریات زندہ رہتے ہیں۔